بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر کی طرف آنا جانا لگا رہتا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ اکثر پیدل سفر کرتے تھے یا بعض لوگ سواری کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے تھے۔ ایک شہری تاجر کے ساتھ اس دیہاتی زمیندار کی دوستی اور تعلق بن گیا۔ وہ اسی کے گھر میں ٹھہرتا تھا جہاں اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ زمیندار جب بھی گاؤں واپس جانے لگتا تو تاجر اور اس کے بیوی بچوں کو گاؤں آنے کی دعوت ضرور دے کر لوٹتا تھا۔ ایک بار یہ زمیندار کسی کاروباری مجبوری کی وجہ سے پورے 3 مہینے اس شہری سوداگر کے گھر میں ٹھہرا رہا۔ اس نے اس بار واپسی پر میزبان کو بار بار گاؤں آنے کے لیے کہا اور بتایا کہ موسم بہار کے ان دنوں میں گاؤں میں ہر طرف سبزہ اور پھل پھول اپنے جوبن پر ہیں۔ ایک دن شہری سوداگر کے بیوی بچوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے دوست کی خدمت میں کوئی کمی نہیں دکھائی، ایک بار تو دیہاتی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ہم سب کی میزبانی کرے۔ سوداگر نے انہیں سمجھایا اور ایک بڑے کام کی بات انہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس کسی سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ اس نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ سفر لمبا بھی ہے، دشوار گزار بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ راستے میں جنگل بیابان اور صحرا سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ بیوی بچوں کے اصرار پر شہری تاجر گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سامان سفر باندھ لیا گیا اور پھر ایک روز یہ خاندان شہری سوداگر کے ہمراہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب وہ منزل مقصود پر پہنچے، سامنے دیہاتی کسان کا گھر بھی نظر آیا تو وہ بڑی بے تکلفی سے دروازے کی طرف لپکے جیسے یہ ان کا اپنا ہی گھر ہو۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دیہاتی کو جب اتنے سارے مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے غائب ہو گیا، وہاں سے ہی کہیں چلا گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے جواب ملا کہ دیہاتی کسان جو ہے وہ چلہ کشی پر ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کو دلوں میں سموئے ہوئے وہاں پر پہنچا تھا، وہ بہت پریشان ہوا۔ عورتوں بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ رات بڑی مشکل سے دروازے پر ہی گزاری۔ جب دیہاتی کسان سامنے آیا تو اس نے انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور ان سے یوں مخاطب ہوا کہ میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنا بھی ہوش نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کون لوگ ہیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے تو چوتھے روز آندھی طوفان نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا۔ شہری تاجر نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ سر چھپانے کو ایک عارضی سا جھونپڑا جو شہری نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ دیہاتی کسان نے شہری سوداگر کے بیوی بچوں پر رحم کھا کر چوکیدار کا کمرہ کھلوا کر انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ اس کمرے میں مچھروں اور پسوؤں کی بھرمار تھی۔ شہری سوداگر اور اس کے بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ وہ تو آرام و آسائش کے ہی عادی تھے۔ آدھی رات کو یوں لگا جیسے گھر میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہے۔ شہری سوداگر نے تیر چلایا جو نشانے پر لگا۔
جانور زخمی ہو گیا اور وہیں تڑپ رہا تھا۔ دیہاتی فوراً باہر نکلا اور کہنے لگا، ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے میرا گدھا مار دیا۔ شہری تاجر بولا، اچھی طرح دیکھ لو، یہ بھیڑیا تھا، یہ گدھا تو نہیں تھا۔ اندھیری رات میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی بولا، اندھیری رات ہو یا دن کا اجالا، میں اپنے گدھے کی خوب پہچان رکھتا ہوں۔ یہ سن کر شہری سوداگر، اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دیہاتی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور بولا، ارے او بے حیا انسان، تو نے 10 سالہ پرانے مہربان کو تو پہچانا نہیں اور میری ساری مہمان نوازی کو بھول گیا، مگر تجھے اپنے گدھے کی آواز تک پہچاننے میں ذرا برابر دیر نہ لگی۔ تو نے اپنے آپ کو ظاہر تو اللہ کا دوست کیا اور یارانہ تیرا شیطان کے ساتھ ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ بد فطرت اور کمینے انسان سے بھلائی کرو تو پھر ہمیشہ اس کے شر سے بھی بچے رہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔